تو جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 ہو گئے، اور محمد رسول اللہ 3 وہ ہو گئے، تو 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے ذرا معارف کو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ بلیک اور ریڈ کا گیم یہ بھی ہے، ایکوریسی پہ یہاں بھی سب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ کا معنی ظاہر کو سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی منشائے الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ کا معنی منشائے نبوت کے اوپر چلنا۔ لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ میں احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی کا یقین، اور محمد الرسول اللہ میں سنن نبی پر چلنے میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا، اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ میں کامیابی کا سبق سکھایا۔ لا الہ الا اللہ یہ درخت کی جڑ کی مانند ہے، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت اتنا مضبوط ہوگا، اور محمد رسول اللہ یہ درخت کی شاخوں کی مانند ہے، شاخیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں تو پھل بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ یہ جنت کے ویزے کی مانند ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اور محمد رسول اللہ میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا تعلق ہے۔ گویا 2 ہستیوں سے ہمارا واسطہ پڑا، ایک اللہ سے جو ارحم الراحمین ہے، اور ایک محمد رسول اللہ سے جو رحمت للعالمین ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، صد شکر کے ہستیم میان 2 کریم۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ 2 ہستیوں کے درمیان ہے جو دونوں کریم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا ذرا نظارہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ تو طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ 2 نام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا، یہ ایک الگ صفت ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی دفعہ بندہ مالدار تو ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا تو مال کس کام کا۔
کئی بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا تو اس کی سخاوت کس کام کی؟ مزہ تو تب ہے کہ مال بھی کثرت کے ساتھ ہو اور سخاوت بھی خوب ہو۔ تو رحیم کا جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنوں پہ بھی دنیا میں خرچ ہو رہی ہے، پرایوں پہ بھی ہو رہی ہے، مومنوں پہ بھی ہو رہی ہے، کافروں پہ ہو رہی ہے۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ نعمتیں ان کو دنیا میں اللہ دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے، جو وفاداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے، غداروں کو بھی دنیا میں دیتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ ہر کسی پر اس کی رحمت خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت اتنی کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں محبتیں نظر آتی ہیں نا، ماں کو محبت اولاد سے ہے، خامد کو بیوی سے ہے، بیوی کو خامد سے ہے، بھائی بہن کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، پیر کو مرید سے، مرید کو پیر سے، استاد شاگرد، شاگرد استاد۔ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر وہ کھرب حصہ جو کسی ایک ماں کے حصے میں آیا، اس کی وجہ سے ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت ہے اس کو بندوں سے کتنی محبت ہوگی؟ ہم تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ رحمت تو اللہ کے پاس ہے، یا پھر رحمت للعالمین کے پاس ہے، اور باقی تو سارے پانی کے بلبلے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے بھی گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے. تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں. مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا, اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے. 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا. ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے, تو الندم توبۃ. وہ جو دل میں نادم ہوا, شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں غلطی کر بیٹھا, یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے. اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے.